بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب الزغائن، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے: لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے دیا کرو، اس سے دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع کسی کا دل جیتنے کے نسخے ہیں۔ کسی کا دل جیتنے کے جو نسخے ہیں اس میں سے ایک اس بندے کو تحفہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے: لوگوں، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تحفہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ بہت ہی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو وہ دی جائے تو تب بھی وہ تحفہ قرار پائے گا۔ کوئی بھی اچھی سی پیاری سی چیز ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے دیا کرو، اس سے دلوں کا کینہ دور ہوتا ہے، دلوں کی کدورت دور ہوتی ہے، دلوں کی رنجش دور ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے معمولی چیز کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کہ گھر کے اندر اگر معمولی سا سالن بنا ہوا ہے، بکری کے کھر بنے ہوئے ہیں، تو کہا کہ وہ بھی بطور ہدیہ کے گوانڈیوں کے گھر کے اندر بھیج دے، اور اس کے اندر اس کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہدیہ اور تحفہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، ایک کتاب بھی ہو سکتی ہے، مسواک بھی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی آدمی پھول کا تحفہ پیش کرے تو اس کو قبول ہی کر لو، اس کو رد نہ کرو، اس لیے کہ یہ پھول کا تحفہ یہ حفیظ بھی ہے، اور یہ کم قیمت بھی ہے، اور یہ باعث مسرت بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ 3 چیزوں کے ہدیوں کو قبول ہی کر لینا چاہیے، ان کے لینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تکیے کا تحفہ، ایک دودھ کا تحفہ، اور ایک تیل کا تحفہ۔ ہدیہ اور تحفوں کے حوالے سے شریعت کی ہدایات ہمارے لیے یہ بھی ہیں کہ وہ آدمی جو ہدیہ دے رہا ہے، جو تحفہ دے رہا ہے، اس کے لیے شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ بغیر بدلے کی نیت کے وہ تحفہ دے۔ اگر بغیر بدلے کی نیت کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تحفہ دے گا، اس کو اجر بھی ملے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر اس نیت کے ساتھ وہ تحفہ دیتا ہے کہ بدلے کے اندر خواہ اس نے بھی مجھ کو تحفہ ضرور دینا ہے، باہر سے آگے رشتہ داروں کو تحفے دے رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ کل انہوں نے بھی مجھ کو تحفے ضرور دینے ہیں، کسی کو شادی کے اندر تحفہ دے رہا ہے، پانجی دے رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ بھی بدلہ کے اندر دیں گے، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو ان کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ شریعت کی ہدایت اس بندے کو جو تحفہ دے رہا ہے یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بغیر بدلے کی نیت کے اس کو تحفہ دینا چاہیے، اس کو ہدیہ دینا چاہیے۔ اب دوسری بات کہ جس بندے کو تحفہ دیا جا رہا ہے، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، اس کے لیے شریعت کی ہدایات یہ ہے کہ جو تحفہ اس کو مل گیا اس کے بدلے کے اندر تحفہ دینے والے کو تحفہ دے سکتا ہے تو ضرور دے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی تعریف بھی کر دے کہ بڑا پیارا تحفہ تو نے دیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس کا شکریہ بھی ادا کر دے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے رب کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ جب بندے نے تعاون کر دیا ہے، کوئی احسان کر دیا ہے، کوئی تحفہ دے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی بندے کے ساتھ کوئی احسان کر دیا تو جس کے اوپر احسان ہوا وہ بدلے کے اندر اگر کہہ دے جزاک اللہ خیرہ، تو اس نے احسان کرنے والے کی پوری حمد کر لی، گویا کہ اس کی تعریف بھی کر لی ہے، اس کی حمد بھی بیان کر لی ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کر لیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عجز کا اظہار بھی کر لیا کہ اللہ، اس بھائی نے مجھے تحفہ دے کر کے میرے اوپر احسان کر کے اس نے میرے ساتھ ایک تعاون کیا ہے، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، یا اللہ جزاک اللہ خیرہ، اے اللہ تو ہی اس کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے اس کو، اے اللہ تو ہی اپنی طرف سے بخششیں اور عطایا اپنی طرف سے تو اس کو عطا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو معمولاتی زندگی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے قبول کرتے بھی تھے اور ان کے بدلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے دیا بھی کرتے تھے۔ تحفوں کے حوالے سے شریعت نے ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ جب ہم کسی کو تحفہ دے دیں تو پھر اس کو واپس لینا جائز اور درست نہیں، سوائے والد کے۔ والد اس سے مستثنا ہے کہ والد نے اپنی اولاد کو کوئی چیز دے دی ہے تو مناسب سمجھتا ہے واپس لینا تو واپس لے سکتا ہے، اولاد کے اوپر والد کا بڑا ایک حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور آدمی کسی کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، پھر اس کو واپس لیتا ہے ناراض ہو کر یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کی مثال حدیث کے اندر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے کوئی کتا الٹی کر کے اس کو چاٹنا شروع کر لے۔ انتہائی ایک برا عمل ہے۔ جب تحفہ دے دیا ہے تو آپ نے ایک چیز کا دوسرے بندے کو مالک بنا دیا، وہ اس کا مالک ہو گیا ہے، اب اس کی رضا کے بغیر آدمی اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ کچھ لوگ ہیں ان کو تحفے اور ہدیے قبول نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کے اندر ایک وہ آدمی ہے کہ جو جج ہے، جس نے کل کلاں کسی کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج اگر وہ آدمی جج کو جا کر کے کوئی تحفہ دیتا ہے تو یہ تحفہ فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس تحفے میں سے رشوت کی بو آتی ہے، جج صاحب کو یہ تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی غلط کام کر لیتا ہے اور جیل ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، اب اس قیدی کے رشتہ دار تھانے دار کو جا کر کے تحفے دیتے ہیں اس غرض کی وجہ سے کہ تھانے دار خوش ہو جائے اور ان کے جو قیدی ان کے پاس ہے اس کو چھوڑ دے، تو تھانے دار صاحب کو چاہیے کہ اس تحفے میں سے بھی جو رشوت کی بو آ رہی ہے اس تحفے کو اسے چاہیے کہ وہ قبول نہ کرے۔ تو تحفہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دوسرے کے دل کو جیت سکتا ہے، اپنائیت کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں دوسرے کے دل کو جیتنے کے لیے، دوسرے کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، گھر کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ ان اخلاق کے طور طریقوں میں سے ایک طریقہ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ملیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں۔ کسی کے دل کو جیتنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اس بندے کے اوپر خوشی آ جائے تو آدمی خوشی کا اظہار کرے اور اس کو مبارکباد دے۔ کسی کے دل کو جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جب کسی کے اوپر کوئی غم آ جائے تو آدمی اس کے ساتھ تعزیت کرے۔ کسی کے دل کو جیتنے کا ایک طریقہ شریعت نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ کسی کا دکھ ہو، پریشانی ہو، انسان اس کی پریشانی کو دور کرنے کے اندر ایک کردار ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو دکھ کے اندر جو کسی آدمی کے کام آیا یہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ شریعت نے کسی کے دل کے اندر اپنا مقام اور گھر پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک طریقہ یہ بھی بتلایا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ ملیں تو اس کا پورا نام لیں۔ ہر بندے کو اپنا نام بڑا اچھا لگتا ہے، خاص طور پر وہ نام جو اس کے والدین نے رکھا ہے۔ غور کیجئے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اکثر لڑائیاں اسی بات کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس نے میرا نام کو بگاڑ دیا ہے۔ لہذا کسی کے دل کے اندر ہم اپنی ایک جگہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیارے سے نام کے ساتھ بلائیں، اس نام کے ساتھ کہ جو اس کے والدین نے رکھا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ ملاقات ہو آدمی السلام علیکم کہہ دے، آدمی مسکرا دے اور آدمی اس کے حال احوال کو دریافت کرے، اس کے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کرے جس کے اندر وہ دلچسپی لیتا ہے، ایسی جائز اور اچھی باتیں اس کے سامنے کرے، اس کے بچوں کی خیر خیریت دریافت کرے، اگر اس کے نام بھی آتے ہیں نام لے کر کے اگر خیریت دریافت کرے گا تو یہ اور بھی اپنائیت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ کسی کے دل کے اندر اپنی جگہ اور مقام پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ جب کوئی ہماری محفل کے اندر آ جائے تو ہم محفل کے اندر اس کو عزت کی جگہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آ جاتا تھا، آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے تو تھوڑے سے سرک جایا کرتے تھے، دوسرا آدمی باوجود اس کے کہ یہ کہہ دیتا تھا اللہ کے رسول مسجد کے اندر تو جگہ ہے، بہت کافی جگہ ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا سرک جانا یہ آنے والے کے اوپر اظہار ہوتا ہے کہ تیرے آنے سے میں خوش ہوا ہوں۔ اسی طرح کسی بندے کے دل کو جیتنے کے لیے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ وہ برائیاں کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، اب اس کا جس وقت اس کے اوپر قابو آ گیا تو نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر لے، اس سے بدلہ نہ لے، بلکہ موقع ملے تو اس کے اوپر احسان بھی کر دے، تو اس کی وجہ سے انسان دوسرے کے دل کو جیت لیتا ہے، اس کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح کسی کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے رشتہ داروں کی عزت اور قدر کرے، اس سے بھی دوسرے کے دل کے اندر ایک مقام، ایک جگہ بن جاتی ہے، اور دوسرے کے دل کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں
اس کے اندر جو کمالات ہیں ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے ان کا تذکرہ کریں. جب اس کے علم کے اندر یہ بات آئے گی کہ میری پیٹھ کے پیچھے میرے بارے میں مثبت اور اچھے جذبات رکھتا ہے تو خود بخود اس کے دل کے اندر ایک مقام بنے گا، ایک جگہ بنے گی. اسی طرح کسی بندے کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے اس کو اپنے شر سے بچانا بھی ضروری ہے، اپنے ظلم سے بچانا بھی ضروری ہے. اسی طرح کسی بندے کے دل کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، جگہ پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی ترقی کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جائے. اس کے جو امور ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ آدمی ترقی کر لے، اس کو بہتر اور اچھے مشورے دے دے. کسی کے دل کے اندر ایک مقام پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ جائز اچھی ڈھیروں باتیں کرے. اس کے ذریعے بھی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. کسی مسلمان کے دل کے اندر جگہ پیدا کرنا یہ ضروری بھی ہے اور یہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے حاصل ہوگا. جب مسلمانوں کے دل آپس کے اندر جڑیں گے، محبت پیدا ہوگی تو یہ امت مضبوط ہوگی. جب امت مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ دین اسلام غالب ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ لے، ہمیں اتحاد اور اتفاق اور محبت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.